السلام علیکم، میں سید نور الحسین موسوی آپ لوگوں سے تہہ دل سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو 28/3/2021 15 شعبان 1442 ہجری کو یوٹیوب چینل پر پوسٹ کی تھی۔ اس کے بعد سے میں کوئی ویڈیو پوسٹ نہیں کر سکا، کیونکہ بڑے افسوس سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ میرے پیارے پاپا سید ابراہیم حسین موسوی کا اچانک گھر پر اپریل 2021 کو انتقال ہو گیا تھا۔ میں اپنے پاپا سے بہت پیار کرتا تھا اور میرے پاپا نے ہم کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا، اور یہی نہیں، پاپا نے اپنی بہو کو بہو نہیں بلکہ ماں اور باپ کی طرح اپنی بیٹی سمجھا۔ پاپا کے چلے جانے کے بعد سے ہم لوگ بالکل اکیلے ہو گئے۔ یہ صدمہ اور غم ہم برداشت نہیں کر پائے، اور میری بھی کافی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ ہم بھی بستر سے لگ گئے تھے۔ ہمارے خاندان والوں نے، میرے بھائیوں نے، محلے والوں نے، اور میرے بچپن کا دوست جو ممبئی میں ہے، فلم ڈائریکٹر بھی ہے، پروڈیوسر بھی ہے اور فائنینسر بھی ہے، اس کا بھی فون میرے پاس آیا۔ اس نے بھی ہم کو بہت دلاسا دیا۔ وہ میرا دوست نہیں بلکہ میرا اپنا بھائی ہے۔ یقین مانیے، بہت مولائی لڑکا ہے، اس کی جتنی تعریف کریں کم ہے۔ ان سب نے ہم کو بہت سنبھالا، تب میں نے بھی ہمت کی اپنے کو سنبھالنے کی، جو آج میں آپ کے سامنے زندہ بیٹھا ہوں۔ نہیں تو ہم اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے۔ نہ جانے کس کی دعا ہم کو لگ گئی، جو میں آج زندہ آپ کے سامنے ہوں۔ چلیے، جب آپ لوگوں سے روبرو ہماری گفتگو ہو رہی ہے تو میرے بیٹے ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے پیارے باپا کی کچھ اچھی باتیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں کی، وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میرے پاپا جیسے سب کے پاپا ہوں، آمین یا رب العالمین۔ میرے پاپا نیشنل بوٹانیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ گورنمنٹ امپلائی تھے۔ میرے پاپا نے نہ جانے پلانٹ سے کتنی چیزیں بنائیں، آفس میں ایمانداری سے ڈیوٹی کی۔ پاپا کی آفس میں سبھی لوگ بہت عزت کرتے تھے۔ آفس میں بڑے سے بڑا ادھیکاری بھی پاپا کی بہت رسپیکٹ کرتا تھا، جس میں سے ایک میرے کپور انکل بھی ہیں۔ پاپا سے کسی کا دکھ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ پاپا لوگوں کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ پھر پاپا کے دماغ میں ایک سوچ اٹھی، کیوں نہ ہم لوگوں کا فری علاج کریں۔ پاپا نے وہی کیا۔ سن 1990 سے پاپا نے آفس سے آتے تھے اور کھانا کھا کر فوراً دوائیاں لے کر جعفریہ کالونی چوراہے پر چلے جاتے تھے، اور وہیں بیٹھ کر کے مریضوں کو دیکھنا انہوں نے شروع کیا۔ لوگوں کو شفا بھی ملی۔ پھر پاپا نے اسی چوراہے پر عید غدیر کی نذر کا سوچا۔ پاپا نے وہاں کے ذمہ دار لوگوں سے میٹنگ کی۔ میٹنگ میں طے ہوا، یہ بہت اچھی اور نیک کام ہے، اس لیے ابراہیم حسین صاحب کا یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر پاپا نے 1995 میں عید غدیر کی محفل کی، جس میں تمام شعراء نے شرکت کی، اور پاپا کے NCP پارٹی کے قمر عابد علوی صاحب نے بھی لیکچر دیا، اور محفل کی تقریر پاپا کے ہر دل عزیز حجت الاسلام مولانا معروفی صاحب نے بھی، جو وہ اب
انڈیا میں نہیں ہیں، USA میں ہیں۔ اس محفل کے بعد سے مولانا معروفی صاحب کی زندگی ہی مولا نے چمکا دی۔ میرے پاپا سید ابراہیم حسین موسوی مرحوم نے 1995 سے جو نذر کا سلسلہ رکھا تھا وہ آج تلک باقی ہے اور باقی رہے گا۔ اس نذر کی وجہ سے اس چوراہے کا نام غدیری چوراہا پڑ گیا، جس کو میرے پاپا نے قائم کر کے محلے والوں کو غدیری چوراہے کا تحفہ دے دیا۔ کتنے لوگوں کی نظر میں مرادیں بھی آئیں۔ میرے پاپا حق کے ساتھی تھے۔ میرے پاپا سے پورے خاندان والے، محلے والے اور نہ جانے کتنے لوگ دل و جان سے ان کو چاہتے تھے۔ میرے پاپا ایک نایاب نگینہ تھے جو کہ ہمارے بیچ افسوس نہیں ہیں، بس ان کی یادیں ہی باقی ہیں۔ اللہ آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ آپ لوگوں نے ہم کو اتنا قیمتی وقت دیا، میں آپ سبھی کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ والسلام۔ اور ایک بات میں آپ سے اور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جب بھی پاپا کے پاس بیٹھتے تھے تو پاپا کی باتوں میں موت کا ذکر ضرور آتا تھا، کیونکہ پاپا میرے موت سے بالکل ڈرتے نہیں تھے۔ تو ہم لوگ یہی کہتے تھے، پاپا ہر وقت موت کی باتیں کیوں کیا کرتے ہیں، موت کی کیوں باتیں کیا کرتے ہیں پاپا؟ تو وہ ہم کو کہتے تھے، بیٹا موت سے جتنا بھاگو گے وہ اتنا تمہارے پیچھے بھاگے گی۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو، کیونکہ موت برحق ہے، سب کو آنی ہے۔ تو اس لیے میرے پاپا کو کوئی موت سے کسی بھی طریقے کا کوئی خوف نہیں تھا۔ تو یہ ایک طریقے سے وہ ہم کو پیغام دے کر کے گئے کہ بیٹا موت سے کبھی نہ ڈرنا، بچا اس چیز سے جاتا ہے جس چیز سے آدمی اپنے کو بچا سکے۔ موت سے نہ کوئی بچ سکا ہے اور نہ بچ سکے گا۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی آ گئی آ گئی۔ موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آپ جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں۔ موت سے کیا خطر، موت سے کیا غضب، اس سے بچنا بھی کیا آ گئی آ گئی۔ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملوث کو مل کفن نام دو۔ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملوث کو مل کفن نام دو۔ میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ جبرائیل اور خمبر کو کیا منتصر،
در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں، جو غلامی کا تیری مزہ پا گیا، راز جس کو تیری نوکری آ گئی، جس کا مولا تھا میں اس کا مولا لی، جب نبی نے کہا دین کامل ہوا، مرحبا مصطفیٰ رب راضی ہوا، وہ جو آنا تھی آیت وہی آ گئی، عشق جب تک نہ ہو شعر ہوتا نہیں، مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدح کی، میرے مولا میں قربان تیرے عشق کے، صفت جعفر کو بھی شاعری آ گئی۔ اور آپ لوگوں سے ایک اعلان یہ بھی کرنا تھا کہ میرے چچا میرے والد کے چھوٹے بھائی جن کا کل انتقال ہو گیا، میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ سید رضا حسین موسوی ابن سید باقر حسین موسوی کے نام سے ان کو سورہ فاتحہ بخش دیں۔ السلام علیکم۔